بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کا ٹرائل فوری طور پر روک دیا گیا ہے۔ یہ ٹرائل کس بنیاد پر رکا ہے اور تھوڑی سی جو انصاف کی کرن جاگی ہے وہ کس وجہ سے جاگی ہے؟ عامر فاروق کے پاس جب یہ درخواست وکلا نے دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس وقت انہوں نے پہلے تو 2 ماہ اس درخواست کو روکی رکھا اور اس کے بعد انہوں نے ٹرائل کو درست قرار دیا تھا۔ اسی ایک نقطے کے اوپر جو جسٹس عامر فاروق کا کردار ہے وہ اپنے غیر جانبداری دکھانے میں یا ان کو ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے، کیونکہ 9 مئی کو انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ ایک کردار تو یہ تھا عامر فاروق کا۔ اگر اس طرح سے فیصلے جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے ہوتے رہے تو ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید بھی ہوگی اور سوال بھی ہوں گے اور نشان بھی اٹھیں گے، کیونکہ جب انہوں نے اس بات کو ڈسکس بھی نہیں کیا اور وفاقی حکومت سے ریکارڈ بھی نہیں مانگا تو پھر عامر فاروق کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے جیل کے اندر یہ درست ہو رہا ہے اور جج کی جو تعیناتی ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے؟ آج اس کے ساتھ بیٹھے ساتھیوں نے اس بات کے اوپر سٹے آرڈر جاری کیا۔ انہوں نے کس وجہ سے سٹے آرڈر جاری کیا اور انہوں نے پورے کیس کو دیکھا جس کے اندر ان کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے۔ عامر فاروق نے 2 ماہ لگا کر اس کنٹیکٹ کو درست قرار دیا اور جیل ٹرائل کو بھی درست قرار دیا اور عمران خان کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا، اور کوئی اور جو ٹھوس وجہ تھی یا ٹھوس شہدا تھے وہ بھی لگانے میں ناکام ہوئے۔ صرف ایک ہی بات کہی کہ عمران خان کے جو سیکورٹی ایشو ہے، جو عمران خان پہلے بھی کہہ چکا ہے ماضی میں، اس بنیاد کے اوپر اس نے جیل ٹرائل کو درست قرار دیا۔ آج جج جسٹس گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ جب عامر فاروق کی عدالت سے کیس ہٹا تو اس بینچ کے سامنے آیا تو انصاف ملا۔ انصاف ملنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عمران خان کو ریلیف نہیں ملا، یہ وہ بات ہے جس دن سے عمران خان کی سیفر کیس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی اور جس دن سے عمران خان کا جیل ٹرائل چلایا گیا اور جس دن سے جج ابو الحسنات کو تعینات کیا گیا، اس دن سے پاکستان کے ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب اور ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب اور ماہر قانون سلیمان اکرام راجہ صاحب اور ماہر قانون اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی تمام لیگل ٹیم ایک ہی بات کرتی آئی ہے کہ یہ جو سیفر کیس ہے یہ عمران خان کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، اور اوپر سے ایک تو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر عمران خان کے اوپر سیفر کیس بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ چلایا گیا اور ٹرائل کے جو نوٹیفیکیشن نگران وزیر قانون نے جاری کیے اور وہ NOC تھا جس کی وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی جج کو تعینات کرے یا کسی عدالت کو دوسری جگہ پر شفٹ کرے۔ آج جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے
یہ معاملہ دیکھا تھا، اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ آج جب وہ ریکارڈ لائے تھے تو وہ 3 نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے رکھے گئے۔ تو اس بات پر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، یہ جو نوٹیفیکیشن ہیں یہ تو غیر قانونی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کس طریقہ کار کے ساتھ جج تعینات کر سکتی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ وہ جو عدالت ہے اس کو جیل میں منتقل کر سکتی ہے۔ جب اٹارنی جنرل تھا، انہوں نے گاندھی کے کیس کا حوالہ دیا تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، جب گاندھی کا جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت BBC جو تھی اس کو بھی رپورٹنگ کی اجازت تھی، اور جو میڈیا تھا اس کو بھی اجازت تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ 5 فیملی ممبر کو عدالت میں بلا کر یہ کوئی اوپن ٹرائل ہے؟ یہ مذاق ہے اٹارنی جنرل صاحب۔ آپ نے تمام کام ایگزیکٹو کے ذریعے کیے، کیا جب یہ اختیار ججز کے ہیں، ہم کیا یہاں پر کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اگر ہمارے اختیار استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اور جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب کہیں میں زیادہ تو نہیں بول گیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بھی سابق وزیر اعظم تھا گاندھی، یہ بھی سابق وزیر اعظم ہے۔ آپ کس طرح 1971 کے کیسز کو آج 2030 میں چلا رہے ہیں؟ آپ کو یہ جو میرا ریڈر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کو ایک آرڈر دکھاتا ہے۔ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھی جج چیف جسٹس سپریم کورٹ کے عامر فاروق سے مشورہ تو ضرور کیا ہے، لیکن وہ تعیناتی نہ کہ جسٹس عامر فاروق نے کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے جیل ٹرائل کی تعیناتی کا آرڈر کیا ہے۔ یہ تو آپ نے تمام کام ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کرائے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جج صاحب، جو پرسوں 2 روز پہلے وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے وہ نوٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کل تک سماعت کو ملتوی کر دیں۔ جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، وہ نوٹیفیکیشن تو میں دیکھ لوں گا، اگر آپ کی یہی بات درست مان لی جائے، اگر آپ نے 2 روز قبل وفاقی حکومت نے منظوری دی تو اس سے پہلے آپ نے جو ٹرائل کیا، جو آپ نے 2 ماہ 14 دن جو جیل کے اندر سماعت چلتی رہی اور فرد جرم بھی عائد ہو گیا، جس پر انہوں نے کہا جو سلیمان اکرام راجہ تھے عمران خان کے وکیل، انہوں نے کہا کہ سر آج بھی 5 گواہوں کے بیان عدالت جو ہے جیل کے اندر قلم بند کرنے جا رہی ہے، وہاں پر سماعت بھی شروع ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا کیا ہوگا جو آپ نے 3 ماہ پہلے کاروائی کی، کیا اس کی جو کاروائی غیر قانونی کی گئی اس کے اوپر آپ کے اوپر کیس کریں، یا آپ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں، یا وفاقی حکومت پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں۔ میں نے رات اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وفاقی جو حکومت ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ جج کو تعینات کر سکتا ہے۔ یہ غیر آئینی اور یہ غیر قانونی کام تھا۔ جو کام عدالت کا تھا وہی کام اسی وفاقی حکومت نہ کیا۔ یہ تو غیر قانونی عمران خان کے اوپر جو ان کا توشہ خانہ کیس کے اندر حق کے دفاع کو ختم کر دیا گیا تھا اور وکلا کو سنے بغیر سزا دی گئی تھی، یہ تو سیفر کیس کے اندر بھی اس طرح کرنے جا رہے تھے، جس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ پورا ریکارڈ لے کر عدالت کے اندر آئیں، جس پر انہوں نے کہا کہ میں کل ریکارڈ لے آؤں گا، آپ مہربانی کریں سٹے نہ دیں۔ اٹارنی جنرل، پراسیکیوٹر اور FIA کے لوگ
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاؤں پکڑتے رہے کہ آپ مہربانی کریں، تمام فیصلہ سازوں کی دوڑیں لگ گئی کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ اس کیس کے اندر سٹے آرڈر نہ دیں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس طرح نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو 1 ہفتے کا میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، تو میں نے پورا 1 ہفتہ اسی کیس کو سٹرگل کیا اور اسی کیس کو پڑھا اور اسی کیس کو جانچا۔ آپ نے جس طرح یہ ٹرائل کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جج کی تعیناتی ہے وہ بھی مشکوک ہے، آپ کا جو ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے تعیناتی وہ بھی مشکوک ہے۔ جو عامر فاروق نے انہوں نے کہا کہ فیصلہ دیا کہ وہ تو مسترد ہے، وہ تو قابل قبول نہیں ہے، جج صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوری طور پر جمعرات تک اسی کیس کے اندر سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید ٹرائل اس کیس کے فیصلے ہونے تک نہیں چل سکتا، آپ جمعرات کو تمام ریکارڈ لے کر آئیں، کس طرح آپ نے ایک دہشت گردی عدالت کے جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا جج تعینات کیا، کس طرح آپ نے جیل کے اندر ٹرائل چلایا، وہ تمام ریکارڈ لے کر آئیں۔ اور اب تک عمران خان کے سیفر کیس کے اندر جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے وہ تمام کاروائی آپ عدالت کے اندر لے کر آئیں ہمارے پاس، ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ غیر قانونی کام ہے، ہم کسی طور پر بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت صاحب کو یہ سلام پیش کیا جاتا ہے، اس نے اس فصیحت کے دور کے اندر ان فیصلہ سازوں کی دوڑیں لگوا دی جو غیر قانونی طور پر عمران خان کو سزا دینا چاہتے تھے اور غیر قانونی طور پر جیل کے اندر ٹرائل چلوا رہے تھے، اور غیر قانونی طور پر انہوں نے جج کو تعینات کیا ہوا تھا جس جج کا وہ اختیارات بھی نہیں بنتا تھا، وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سماعت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب انہوں نے سٹے آرڈر جاری کیا، فوری طور پر انہوں نے جاری کیا، تو عمران خان کے وکیل سلیمان اکرام راجہ کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پر جائیں اڈیالہ جیل کے اندر اور جج ابو الحسنات کو کہیں کہ آپ کاروائی کو روک دیں، جس پر فوری طور پر جو سلیمان اکرام راجہ تھا انہوں نے جیل کے اندر اپنے لیگل ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہ ہوا تو وہ جیل کے اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب رک جائیں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کیس کا سٹے لے کر آیا ہوں، اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو تب تک آپ نے اس کیس کی کاروائی آگے نہیں بڑھانی، جس پر آج 5 لوگوں کے بیان قلم بند ہونے تھے گواہوں کے، اور ایک گواہ کے بیان قلم بند ہو چکے تھے، ان کے اوپر جرح ہو چکی تھی، اور دوسرا جو گواہ تھا اس کا بیان قلم بند ہو گیا تھا، اس کے اوپر جرح ہونی تھی۔ تو پھر جج نے وہاں پر سماعت کو روک دیا جیل کے اندر اور کہا کہ یہ سٹے جمعرات تک ہے تو ہم جمعے کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، اگر سٹے کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی یا اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا تو پھر آگے دیکھیں گے، اور اس کو ایک سیٹ پر رکھ دیا۔ اور ایک بات تو یہ ہو گئی، جب ایک نوٹیفیکیشن کا دفاع وفاقی حکومت عدالت کے اندر نہ کر سکی، تو اب نائب کیس کے اندر دوسرا نوٹیفیکیشن وزیر قانون نے جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کیا، وہ NOC جاری کر دیا۔ ایک NOC کے اوپر سٹے آرڈر ہو گیا ہے سیفر کیس کے اندر، تو نائب کیس کے اندر دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جج محمد بشیر کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جیل کے اندر جائیں کہ نیب کیس کے اندر آپ عمران خان کا ٹرائل کریں۔ ایک تو دفاع ہو نہ سکا، دوسرا لے کر آئے، اسی نوٹیفیکیشن کا بھی وہی حشر ہوگا جس نوٹیفیکیشن سیفر کیس کا
کیس کے اندر اسی نوٹیفیکیشن کے اوپر سٹے ہوا ہے۔ اب اس کا بھی فیصلہ جمعرات تک ہو جائے گا، تو اسی کو بھی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم وہاں پر چیلنج کرے گی، اور جو بحالی کی درخواستیں تھیں اس کے اوپر نائب کی جو غلطیاں تھیں انہوں نے آج عامر فاروق کی عدالت کے اندر معافی مانگ لی۔ معافی مانگنے کے بعد انہوں نے صرف ایک بات کی کہ آپ کا یہ رویہ غلط ہے، اور عمران خان کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ عامر فاروق کب فیصلہ سناتا ہے۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے فیس بک چینل کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔